حقوق العباد، حقوق العباد کے لیے جو کوشش کرتا ہے، میں نے جو آیت پڑھی نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کوشش حقوق العباد کے اعتبار سے کر لیں یا حقوق اللہ کے اعتبار سے کر لیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائیں، میرا باطن صاف ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، کوشش عبادت کی لائن سے کرے اور حقوق العباد کی لائن سے کرے، اللہ ضرور ضرور اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے ہیں۔ حقوق العباد کا معاملہ تو حقوق اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، اجر کے اعتبار سے بھی، ایمان کی سلامتی کے اعتبار سے بھی، اعمال کی سلامتی کے اعتبار سے بھی حقوق العباد کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ وہ دو بزرگ تھے نا، ایک بھائی ساری رات عبادت کرتے تھے اور ایک بھائی ساری رات والدہ کی خدمت کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے مجھے کبھی بھی اس بات کی تمنا نہیں ہوئی کہ بھائی کی جو ساری رات کی عبادت ہے وہ مجھے مل جائے اور میری ساری رات کی جو ماں کی خدمت ہے وہ اس کو مل جائے، یا وہ تبادلہ مجھ سے کر لے کہ میں خدمت کیا کروں گا ماں کی اور تو ساری رات عبادت کیا کرے، میں کبھی بھی اس پہ راضی نہیں ہوں گا۔ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ماں کی خدمت کا درجہ بہت بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، عبادت سے بہت بلند ہے، ماں باپ کی خدمت، اللہ اکبر، ہاں، بہن بھائیوں کی خدمت، مال کے اعتبار سے خدمت، جان کے اعتبار سے خدمت۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف حالات میں رکھا ہے۔ ایک والدین کے 5 بھائی ہیں، بیٹے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی متوسط ہے، سب نے اپنے اپنے گھر بنا لیے، سب کے بچے ہیں، یہ کھاتا پیتا ہے، اس کے پاس کار، بنگلہ، کوٹھی، ہر چیز ضرورت کی ہے، اور وہ سائیکل پہ ہے دوسرا بھائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہوتی ہے، اس میں محنت کا عمل دخل نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت محنت کرتے ہیں لیکن ان کو نہیں ملتا، بعض لوگ بہت تھوڑی محنت کرتے ہیں ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، محنت سب نے کرنی ہے، اس کی وہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ شانوں کی حکمتیں ہوتی ہیں، کسی کو اس حال میں رکھتا ہے، کبھی کسی کو اس حال میں رکھتا ہے، اس کو اس حال میں رکھ کر مالدار بنا کر، اس کو تمنگری میں رکھ کر اس کو آزماتا ہے کہ یہ میرا شکر گزار بنتا ہے کہ نہیں، اس کو جو ہے مصائب میں رکھ کر، تنگ دستی میں رکھ کر آزماتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہ صبر کر لے، وہ شکر کر لے، تو پھر قیامت کے دن جب میدان حشر میں پیش ہوگا نا تو لوگ دیکھیں گے کہ صبر والا آگے نکل گیا۔ اس وقت بندہ کہے گا کہ تھوڑی سی تو زندگی تھی، تھوڑی سی تو زندگی تھی، ابھی سوئے تھے ابھی اٹھ گئے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صبر اور شکر سے کام لے لیتے تو کتنا اچھا تھا۔ بہرحال جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کو آزمایا ہے، اور آزمائش میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اس بھائی کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، کیونکہ حقوق میں سب سے پہلے مال خرچ کرنے کے اعتبار سے اور جانی خدمت کرنے کے اعتبار سے خونی رشتے کا جو رشتہ ہے وہ افضل ہے، اولا ہے، اس کا حکم پہلے ہے۔ اس سے پوچھے نا بھائی کہ بھائی آپ کی 40,000 روپے تنخواہ ہے، 50,000 روپے آپ کی تنخواہ ہے، کیسے گزر بسر ہوتا ہے، بچوں کی فیسیں کیسے دیتے ہو، اور دودھ ہی کیا ریٹ ہے، 2 کلو دودھ لے لو تو 320 روپے کا آتا ہے، یہ ناخالص دودھ، خالص دودھ لے لو تو 200 روپے کلو سے کم نہیں ملتا۔ 2 کلو بچوں کے لیے روزانہ اگر دودھ لیتا ہے تو 320 روپے تو یہی خرچہ ہے، اور بل آ جائے تو بل جو ہے نا، بل ساری پورا مہینہ بل کی فکر رہتی، بجلی کے بل کی اور گیس کے بل کی، پانی کے بل کی، وہ سارے پے کرنے کے بعد گھر کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ کبھی بھائی سے پوچھا؟ اس کا انتظار کرتے ہو کہ وہ بتائے تمہیں؟ کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ بتائے کہ میرے حالات اس طرح کے ہیں بھائی، تم تو لاکھوں کماتے ہو مہینے کے اور میرا 40,000 میں گزارا نہیں ہوتا، میری کچھ مدد کرو۔ بڑے شرم کی بات ہے اگر وہ کہے تو،
اور تم نہیں پوچھتے تو تم گناہ گار ہوتے ہو۔ ویسے گلچھرے اڑائیں گے، خوب ادھر ادھر خرچ کریں گے، اپنے بیوی بچوں کو گاڑی میں لے جا کر جناب وہ میک ڈونلڈ پہ جناب وہ کھلائیں پلائیں گے اور یہودیوں کو فائدہ پہنچائیں گے، اور سیریں سپاٹے کریں گے، لاکھوں خرچ کر بیٹھیں گے۔ اپنے بھائی سے یعنی حرف غلط کی طرح بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے۔ بہن ہے ہمارا جو بہنوئی ہے، بہنوئی کمزور ہے اور بہن جو ہے وہاں پہ تنگ ہے، تو کبھی بہن سے پوچھا کہ بہن کیسے گزارا ہوتا ہے؟ کوئی بات نہیں، فکر کرنے کی بات نہیں ہو، میں تمہارا بھائی زندہ ہوں نا، اور راشن بھیج دیا، کبھی کسی بہانے سے کوئی چیز بھیج دی، کبھی پیسے بھیج دیے، کبھی کسی طرح بھیج دیا۔ یہ اللہ کو پسند ہے، یہ پسند ہے اللہ کو، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ اللہ نے مختلف حالات میں بندوں کو رکھا ہے اور یہ آزمائش ہے انسان کی، یہ صبر کرے، یہ سوال نہ کرے، اور وہ اس سے پوچھے بغیر حالات کا خود جائزہ لے کر مالی مدد کرے۔ اللہ نے اس کو، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ تو حقوق العباد کا خیال رکھنا، بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، مالی اعتبار سے خیال رکھنا۔ کبھی جو ہے اس بہانے سے کہ بھائی بل آئے گا نا تو مجھے دے دو، میں جمع کرا دیتا ہوں، نہیں کریں گے ایسا۔ خامند کے ذمے بیوی کے حقوق ہیں، بیوی کے ذمے خامند کے حقوق ہیں۔ کتنے حقوق سیکھے ہم نے، ہمارے لیے سارے کام کرے وہ گھر میں، سارے کام، ساری خدمت کرے، لیکن کبھی ہم نے اس کے حقوق سیکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا لگایا ہے کہ ہم نے اس کا حق بھی ادا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے رعایت بھی کرنی ہے؟ نہیں سیکھا، اور بیویوں نے نہیں سیکھا کہ خامند کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون رہتا ہے۔ بیمار ہو گیا کوئی تو بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جانا، اتنی فضیلت۔ صبح کو جاؤ تو شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ شام کو عیادت کرنے کے لیے جاؤ تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے میوے چنتا ہے۔ جو ایک مسلمان تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک شخص کسی بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلتا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ایک دن کے اعتکاف کا ثواب اتنا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ کر دی جاتی ہیں، جن کی چوڑائی زمین و آسمان کی مسافت سے زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کی حاجت پوری، جس نے دنیا میں کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ قیامت کے دن اس کو کھانا کھلائے گا۔ جس نے پیاسے کو پانی پلایا، اللہ قیامت کے دن اس کو پانی پلائے گا، پیاس بجھائے گا، حوض کوثر سے جام پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ جس نے کسی کو کپڑا پہنایا، اللہ اس کو قیامت کے دن کپڑا پہنائے گا۔ ننگے اٹھیں گے سارے قیامت کے دن، پھر اللہ تعالیٰ شان و لباس پہنانا شروع کرے گا۔ کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، اللہ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں، اللہ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کتنا اجر ہے، کتنا۔ اب تقابل کر کے دیکھ لینا، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ہے۔ آپ ذرا ایک سال میں 10 دن کا اعتکاف کریں، اور یہ تھوڑا سا وقت لگا ہے، تھوڑا سا وقت لگا ہے 10 سال کا اعتکاف کا ثواب۔ نیکیاں کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ ذکر کرنا، تسبیحات کرنا، تلاوت کرنا، کتنا وقت لگے گا؟ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ شفقت سے، پیار سے، محبت سے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیا، اس کے ہاتھ کے نیچے بال کتنے آئیں گے گن سکتے ہیں؟ تقابل کر کے دیکھ لینا نیکیاں کس میں زیادہ ہیں۔ صرف نیکیاں ہی زیادہ نہیں ہیں، ایمان کی سلامتی کا بہت بڑا سبب لوگوں کا، مسلمان کا اکرام کرنا ہے۔